وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ڈے 4 میں ہم جو بات کر رہے تھے، کچھ پوائنٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے، انشاءاللہ وہیں سے میں کنٹینیو کروں گی. اب جو پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا ہے، جس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے، جہاں ہم نے تبدیلی لے کے آنی ہے، وہ ہے ٹائم اور پھر اس طرح سے ٹائم مینجمنٹ انشاءاللہ. اب دیکھیں، وقت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، لیکن اس کو اب ہم نے یقین کے ساتھ اس بات کو لینا ہے کہ ہر وہ لمحہ جو گزر جاتا ہے، جو پاسٹ کا حصہ بن جاتا ہے، وہ نہیں واپس آتا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی لمحے میں ہماری جان چلی جانی ہے. جیسے ابھی میں بات کر رہی ہوں، مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا، آپ کو اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ ہمارا آخری مومنٹ، لاسٹ مومنٹ ہماری لائف کا کیا ہوتا ہے. تو ہم نے اس لاسٹ مومنٹ کو اچھا بنانا ہے. اس کو بنانے کے لیے ہمیں اپنی پوری لائف کو چینج کرنا پڑے گا. بیکاز آپ کو شیور ہی نہیں ہے کہ آپ کے آخری لمحہ کیا ہے، آخری الفاظ آپ کے منہ سے کیا نکلتے ہیں، کیا آپ کا اینول ریزلٹ ہوگا. جیسے آپ کوئی بک لکھتے ہیں نا، تو جب بک لکھتے ہیں تو یا کوئی بھی آپ اپنا ایسے لکھتے ہیں، سٹوری لکھتے ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ ٹیچرز کہتے ہیں کہ سٹارٹنگ اور اینڈنگ بڑی اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو سٹارٹنگ تو ہمارے اختیار میں نہیں تھی، جب ہم پیدا ہوئے تھے، لیکن اینڈنگ ہم نے اچھی بنانی ہے، اچھی کرنی ہے. وہ جو لاسٹ فل سٹاپ لگے ہماری زندگی کا، وہ بہت بہترین ہو. اس کے لیے ہمیں پوری زندگی کو اچھا بنانا ہے. جیسے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں ویسے ہماری موت ہوتی ہے. جو انسان نیکی کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اللہ کے دین کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اس کی موت بھی ویسے ہی واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو انسان بے حیائی کے کاموں میں لگا رہتا ہے، سپوز کوئی سنگنگ کرتا تھا، کوئی ڈانس کرتا تھا، کوئی شوبز میں تھا، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی برائی کا کام کرتا ہے، تو اس کی موت ویسی ہی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی پوری زندگی کو بہترین بنانا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی بھی آخری لمحہ ہو سکتا ہے. جب آپ نماز پڑھیں تو اس نماز کو بھی سوچیں کہ شاید یہی میری آخری نماز ہو. کوئی بھی نیکی کا لمحہ آپ کو ملتا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ بہت حقیر سا ہے، بہت چھوٹا سا، کوئی بات نہیں، پھر کر لوں گی. نہیں، وہ ٹائم واپس ہی نہیں آنا، وہ اپرچونٹی واپس ہی نہیں آنی. تو آپ نے اپنے ٹائم کو بہت اچھی جگہ پہ سپینڈ کرنا ہے، ٹائم کو بہت اچھا بنانا ہے اور پروڈکٹیو بنانا ہے، اس طرح سے کہ جب آپ موت کے فرشتے آئیں تو وہ آپ کو بشارتیں دے رہے ہوں کہ آپ نفس مطمئنہ تھے، چلیں اب اللہ کے پاس آپ کو جانا ہے، اللہ آپ سے راضی تھا، آپ اللہ سے راضی ہیں، چلیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ الفاظ نصیب کریں، آمین. اور واقعی ہماری جو نفس ہے، جو ہماری سول ہے، وہ اس دنیا سے جاتے وقت مطمئن ہو، اس کا دل اٹکا نہ ہو دنیا میں. آپ نے اکثر شاید فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ اس طرح کی ویڈیوز اور پکچرز دیکھی ہوں کہ جو لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، جب اس دنیا سے جاتے ہیں ان کے چہرے مسکرا رہے ہوتے ہیں، حشاش بشاش لائٹ، جیسے مجاہدین کے چہرے ہوتے ہیں، رائٹ، اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے چہرے ہوتے ہیں. وہ مطمئن نفس ہوتے ہیں بہت. اور ایون یہ کہ اگر آپ کو کبھی کسی ایسے انسان کو غسل دینے کا موقع ملا ہو جو بہت نیک ہو، تو آپ دیکھیں گے ان کی باڈی بھی بہت لائٹ ہوتی ہے، رائٹ. تو ہمیں اپنی زندگی ایسے ہی گزارنی ہے کہ جب ہم جائیں تو ہمارے دل جو تھے وہ کہیں پیچھے ہٹ کے نہ ہو، کہیں ہم یہ نہ چاہ رہے ہوں کہ نہیں ہمیں اللہ کے پاس نہیں جانا، ہمارے بھی چہرے مسکرا رہے ہوں. اور جو لوگ جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کے مطابق نہیں گزاری، جب ان کو موت کا پیغام آتا ہے تو ان کے لیے بڑی سختی کا وقت ہوتا ہے وہ کہ اب ہمیں جانا ہے. ان کو پتہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، پیچھے وہ کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے. یعنی آپ کا جو آپ کی بک ہے، بک آف ڈیڈز، جو آپ لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، فرشتے ہماری ہر چیز لکھ رہے ہیں نا، لیکن آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ اپنے بک میں کیا لکھوا رہے ہیں، اچھی باتیں یا بری باتیں. تو ان کو پتہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. جب حساب کتاب ہونا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہونا، تو وہ جانے کا ان کا دل نہیں کرتا اس دنیا سے. ہمیں اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنانا ہے، اس کو فضول کاموں میں نہیں گزارنا ہے. جو لمحہ ملتا ہے اس اس اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے اور نیکی میں زندگی کو سپینڈ کرنا ہے. اب دیکھیں 24/7 یعنی کہ
ہفتے کے جیسے 7 دن ہیں اور ہر دن میں 24 گھنٹے ہیں، وہ ہم نے اللہ کی اطاعت میں گزارنے کیسے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ جانماز پہ بیٹھے رہیں یا ہر وقت تسبیحات پڑھتے رہیں؟ نہیں، جو عمل کریں سوچیں یہ اللہ کو محبوب ہے کہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں کانشیسنیس، یعنی گاڈ کانشیسنیس. یہی تقویٰ ہے کہ ہر عمل سے پہلے آپ سوچیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا پورا دن اسی اطاعت میں گزرے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ کیونکہ اب آپ جہالت کی دنیا کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کی جگہ آپ کو نئی چیزیں لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ نئے ہنر سیکھنے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کو دین کو اسٹڈی کرنا ہے، رائٹ. اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ نئے ہنر، نئی اسکلز آپ کو آنی چاہیے تاکہ آپ فارغ نہ رہیں. ایک کام ختم ہوا دوسرا کام سٹارٹ کر دیں، کیونکہ فارغ جو ذہن ہوتا ہے اس میں پھر شیطان آ جاتا ہے. آپ کوئی نہ کوئی کورسز جوائن کرتے رہیں. یہ صرف دین کے کورسز نہیں کہہ رہی، دنیا کے کورسز بھی ہیں. سپوز آپ کو اسٹیچنگ پسند ہے، آپ اسٹیچنگ کی طرف چلے جائیں. تو اپنے آپ کو آپ نے اچھے کاموں میں لگانا ہے تاکہ برے کاموں کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہ رہے. اور ایسے کام سیکھنے جس کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا ہے اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں بھی خیر بانٹی جاتی ہے، وہ ان کے لیے بھی بہت پروڈکٹیو اور فائدہ مند ہوتا ہے. سپوز آپ ٹیچنگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے خود بھی بزی ہو جاتی ہیں، ایکٹیو بھی ہو جاتی ہیں، آپ جاب کر رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس علم تھا، علم کا خزانہ ہے، وہ آپ بانٹ رہی ہوتی ہیں. اور جو آپ کے ارد گرد بچے ہیں، جو اسٹوڈینٹس ہیں، وہ کتنا کچھ آپ سے سیکھتے ہیں، تو آپ ان کے لیے خیر کا باعث بنتی ہیں. اور اگر ایسی عورت جو کہ نیک بھی ہے، جس کے دل میں قرآن ہے، اللہ کی محبت ہے، ایسا انسان جا کے جب بچوں کو سکھائے گا تو وہ ان کو انسپائر کرے گا، ان کو موٹیویٹ کرے گا. وہ بچے بھی آپ کتنا بننا چاہیں گے کہ یہ ٹیچر کو جو ہے وہ دین کا بھی علم ہے اور دنیا کا بھی علم ہے، رائٹ. تو آپ نے ان شارٹ کہ آپ نے کسی نہ کسی اچھے کام میں لگے رہنا ہے اور اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا. اپنے گھر کے بچوں کی تربیت بھی اچھی کریں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں. آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے بھائی کے بچے ہیں، آپ کی بہن کے بچے ہیں، نیبرز کے بچے ہیں، ایون یہ آپ کے اندر اتنا احساس ہونا چاہیے کہ صرف آپ کو اپنے بچوں کو ٹھیک نہیں کرنا. اگر آپ کے مطلب لائک محلہ یا کالونی یا خاندان جو بھی آپ کے ارد گرد بچے ہیں نیبرز کے، آپ نے کوشش کرنا آپ ان کے لیے چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کرتے رہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ ایک اسپیکر لے لیتی ہیں، بڑی آسان سی بات ہے. اسپیکر لے لیتی ہیں اور اس کو اپنے موبائل سے کنیکٹ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، بلوٹوتھ اسپیکر آرام سے بڑے سستے سے مل جاتے ہیں یا وائر والے بھی مل جاتے ہیں. آپ محلے کے بچوں کو آپ اکٹھا کریں اور ان کو بولیں کہ ہر سنڈے آپ کا لیکچر ہوا کرے گا. ٹھیک ہے، اور ہر سنڈے ان کو لائک یوٹیوب سے کوئی اچھی ویڈیوز آپ نے دکھا دی، کوئی تلاوت سنا دی اور ان کے چھوٹے چھوٹے آپ کے لیے پارٹیز ٹائپ ارینج کر دی، جس کی وجہ سے وہ دین بھی سیکھیں گے، پارٹی کو بھی انجوائے کریں گے. بہت آسان ہے یہ سب کچھ چیزیں، ان کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، لیکن خیر بہت نکلے گی. اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی تربیت پہ ماں باپ دھیان نہیں دیتے. صرف اور صرف قاری صاحب کے پاس بٹھا دینا یہ دین نہیں ہے. وہاں سے وہ صرف قرآن سیکھ رہے ہیں. آپ نے ان کو باعمل بنانا ہے. عمل، ایکشنز یہ سکھانے، اور وہ آپ سے سیکھیں گے. جو ہمارے ماں باپ ہی نہیں کرتے وہ بچے کیسے کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کر کے دکھانا ہے. لائک جو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھتے، تو وہ خود پڑھیں، ان کو دیکھتے کہ ان کے بچے پڑھنا شروع ہو جائیں گے. سو آپ نے اپنے ٹائم کو اس طرح بھی اسپینڈ کرنا ہے. یہ صدقہ جاریہ کا ہوگا آپ کا وقت، جو انشاءاللہ ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، جس کا ریوارڈ کہ آپ نے تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے نکالنا ہے، دین کے لیے ضرور وقت نکالنا ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی ایسی گیدرنگ میں جاتی ہیں، کسی کوئی شادی کا فنکشن ہے، کہیں پہ دعوت ہے، کہیں پہ بھی کچھ، آپ نے وہاں کوئی نہ کوئی دین کی بات ضرور کہہ دینی ہے. ٹھیک ہے، موقع دیکھ کے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ نے کوئی نہ کوئی دین کی بات ضرور کہہ دینی ہے اور ہوپ دے کے آنی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہونی چاہیے. جو ہوپ پھیلانے والے ہوتے ہیں، امید بانٹنے والے ہوتے ہیں، ان کی طرف خیر لوٹ کے آتی ہے واپس. ٹھیک ہے، تو آپ دین والی ہیں تو آپ کو پازیٹیو رہنا ہے اور آپ کو ہوپ پھیلانی. آپ کا وقت فضولیات میں نہیں گزرنا چاہیے. آپ کا وقت لغو باتوں میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ آپ فضول باتوں میں پڑ گئے اور ٹائم بس نکلتا ہی جائے گا، اور پھر آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ ایسی مجلسوں سے اٹھیں. تو آپ کو دل لگانا ہی نہیں ایسی فضول جگہوں پہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارا ٹائم کے بارے میں جو ہم بات کرتے. اچھا، اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز کنیکٹ کر دیتی ہوں.
بہت سے لوگ اپنا ٹائم میوزک میں برباد کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں میوزک سنتے ہیں. اب چونکہ آپ دین والی، آپ نے میوزک کو چھوڑ دیا، اب آپ کو اس کی جگہ کوئی اچھی چیز لے کے آنی، لائک آپ تلاوت سنتی ہیں، نعت سنتی ہیں، تو اس میں ایک بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. وہ یہ ہے کہ اب آج کل جتنی آپ نعتیں سنتے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے میوزک ڈالا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. جہاں پہ آپ کو لگے میوزک ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، چاہے وہ نعت ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. یعنی ہماری رگوں میں میوزک کو دوڑایا جا رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کی فارم، مطلب اس کی شکل جو ہے وہ بدلی ہے تو مطلب یہ ہمارے لیے حلال ہوگی، ہم اس کو سن سکتے ہیں. نہیں، جس چیز میں میوزک ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، اس چیز کا ہے. اس کے بعد آتی ہے آپ کی صحت، آپ کی پرسنل ہائیجین، آپ کی صحت ہے تو آپ کام کریں گی. ٹھیک، ایک اچھی جو مسلمہ ہے وہ اپنی صحت کا بھی حال رکھتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا مومن زیادہ پسند ہے جو کیا ہے، مطلب طاقتور اور جس کی صحت اچھی ہے. تو اگر آپ کو دین کے بہت سے کام کرنے ہیں، آپ کو عبادات کرنی ہے، تو آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اور پھر آپ اپنے کھانے کے اندر جو سنا پروڈکٹس ہیں ان کو یوز کیا کریں. سپوز جیسے ہنی ہے، شہد شفا ہے، اس کو استعمال کریں، بہت بہترین ہے. صبح جیسے آپ اٹھتی ہیں تو پانی میں ڈال کے اس کو شہد کو پی لیا کریں. میرا یہ فیوریٹ آپ کہہ لیں ڈرنک ہے. صبح اٹھتے سب سے پہلے میں یہی لیتی ہوں، اور میں نے یہ چیز کو محسوس کیا کہ واقعی اس میں شفا ہے. جب آپ اس کو لینا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اگر اب بہت زیادہ آپ کو بخار ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، تو وہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، آپ کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ سے نہیں ہو پاتا. تو اس کا مطلب صحت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے دین کے کاموں کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی کے جو لمحات دی ہیں، یہ بہت گولڈن پیریڈ ہے آپ کا، آپ کو اس کو ضائع نہیں کرنا. ابھی انرجیز ہیں، ابھی وقت ہے آپ کے پاس. آپ کتنے لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. جب یہ جوانی کا وقت گزر گیا، بڑھاپے کی طرف چلے گئے، تو پھر آپ کو پتہ نماز بھی بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، کہاں اتنا دوڑا جاتا ہے. پھر آپ کو گھر میں ہی بیٹھ کے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. تو آپ نے اپنی جوانی کو اگر اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح سے دودھ اپنے خوراک میں ایڈ کر لیں. لڑکیوں کو دودھ کی پینے کی بہت ضرورت ہے، اور آپ کی بون سٹرانگ ہونی چاہیے. رائٹ، آپ کی ہڈیاں سٹرانگ ہوں گی تو ہی آپ اچھے طریقے سے کام کر سکیں گی. اس کے علاوہ آلیوز ایڈ کر لیں اپنے ڈائٹ کے اندر. ٹھیک ہے، واک کیا کریں، یہ بہت ضروری ہے. چاہے آپ 10 منٹ واک کریں، حشاش بشاش آپ رہیں گی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ دن بھر کی جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اور جو بھی سٹریس ہوتا ہے اس کو ریلیز کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہوتا ہے. ہماری باڈی کے اندر وہ سٹریس چلا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مائنڈ کے اندر، اور جب وہ مائنڈ کے اندر ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ باڈی کے ڈفرینٹ آرگنز پہ ہٹ کرنا شروع کرتا ہے. تو آپ کو سٹریس کو باہر نکالنا ہے، اس کے لیے کوئی رستہ ہونا چاہیے. اس کے لیے بہترین ہے ایکسرسائز، واک. کسی بھی صورت میں آپ ایکسرسائز کر سکتی ہیں تو آپ واک کریں، 5 سے 10 منٹ کھلی ہوا میں جائیں، چاہے صحن میں، چاہے چھت پہ، جہاں اگر آپ کی کوئی بھی گراؤنڈ ہے تو آپ وہاں پہ واک کریں تاکہ آپ کا سٹریس ریلیز ہو، وہ جو دن بھر کی ٹینشن ہے وہ نکل جائے. صحیح ہو گیا. اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے، اپنے مزاج کے اندر. ٹھیک ہے، اپنے مزاج کے اندر ایک چیز لے کے آئیں، وہ ہے معاف کرنا. ٹھیک ہے، دین میں آنے کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ کو سخت نہیں ہونا بلکہ آپ کو نرم ہونا ہے. تو اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اوکے، آپ اس کو معاف کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، کوئی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے کہنا اوکے. آپ معاف کرنے والی ہونی چاہیے، آپ سخت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، دین والوں کے جو جگرے ہیں، ان کا جو دل ہے وہ بہت وسیع ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک بڑے مشن کے لیے اور بڑے کام کے لیے نکلی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو توڑے نہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ انسان کو زخمی نہیں کرتے، لیکن آپ کو پھر اپنے زخم خود ہی بھرنے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور اتنا کلوز کسی کے نہیں جانا کہ کوئی آپ کی لائف میں انٹرفیئر کرے اور کسی کی باتیں آپ کی زندگی کو اثر انداز کریں. ہمارے جو خون کے رشتے ہیں ظاہر ہے وہاں تو ہم مجبور بھی ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ جڑے بھی رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا، قرابت داروں کا خیال بھی رکھنا ہے. اب یہ وہ ایسے رشتے ہیں جب یہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے.
لائف جیسے اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ کو وہ ایسے الفاظ بھی کہہ دیں گے پر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن آپ کے لیے ہو سکتی ہے کیونکہ ان سے آپ دور نہیں جا سکتے. وہ آٹومیٹکلی آپ کے کلوز ہیں, انہوں نے کلوز ہی رہنا ہے. تو آپ کو معاف کرنے کی طبیعت جو ہے نا اپنی بنانی, اپنے مزاج کے اندر معافی لے کے آنی ہے. ادروائز جو باقی لوگ ہیں ان سے اتنا زیادہ انوالو نہ ہو. لائک اظہار قربانی کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے, محبت کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے, لیکن کسی کو اتنا زیادہ اپنے کلوز نہ کریں کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتی. تو پھر وہ دین میں جو ہے نا آگے نہیں جا سکیں گی. وہ کہیں گی آپ جو کہیں گی ہم بس وہی کریں گے, نہ وہ دین میں نئی ریسرچ کریں گی. ٹھیک ہے, وہ آپ کے ساتھ جڑی بیٹھی رہیں گی اور آپ بھی اچھے طریقے سے دین کا کام نہیں کر سکیں گی. بہت زیادہ کلوز کسی کو نہیں کرنا. محبت کا جذبہ رکھنا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اتنا نہیں کہ کوئی آپ کا فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہو گیا, اور آپ کو باتیں سنائے تو پھر وہ باتیں آپ کو ہرٹ کریں. ٹھیک, ایک حد تک سب کے ساتھ رکھنا ہے. اس کے بعد یہ کہ آپ کو الجھنا نہیں ہے. اب آپ کے گھر کے کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جو آپ کو پریشان کریں. لائک ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دین پہ چل رہی ہیں لیکن گھریلو معاملات جو ہیں انہوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں اوکے میں دین کو سٹاپ کر دیتی ہوں, یا میں دین پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں, یا اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیتی ہوں, میرے تو مسئلے مسائل ہی بہت ہیں. نہیں, آپ کو ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے. آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ رب العالمین معاملات کو ٹھیک کر دے. بہت زیادہ بحثوں میں آپ کو نہیں پڑنا. الجھنا جو ہے نا وہ آپ کو کھوکھلا کر دے گا, کیونکہ یہ کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں جو ایک تو فوراً حل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ان کو ٹائم لگتا ہے, جیسے خاندانی لڑائیاں, جھگڑے, یہ سب کچھ. تو یہ صرف آپ کی انرجی ڈرین کرتے ہیں. لائک آپ کی انرجی کو ختم کر دیتے ہیں, آپ کو اتنا الجھا دیتے ہیں کہ آپ اچھا کام نہیں کر پاتے. تو بہت زیادہ الجھنا نہیں. کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی لڑائی ہو گیا, اوکے, سب کو ریلیکس کیا, دین موو آن. ہو سکتا ہے آپ کسی قرآن کلاس کو آپ نے جوائن کیا ہو لیکن اس سے جانے سے پہلے گھر میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے, اوکے, اس کو فائن کیا, معافی مانگی اور پھر کہ اپنے کام پہ آپ چل گئے. اور جب آپ گھر سے نکل گئی ہیں, اگر گھر میں کوئی پریشانی آپ چھوڑ کے بھی جا رہی ہیں, جب آپ قرآن کلاس میں جا رہی ہیں تو آپ کو ریلیکس ہو جانا ہے کہ اب آپ جس کام کے لیے نکلی ہیں اس کو اچھے طریقے سے انجام دینا, پھر آپ کو گھر آنا ہے اور پھر دیکھنا مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. تو بہت زیادہ الجھنا نہیں ہے لڑائیوں میں. اپنا دامن آپ نے بس بچانا ہے. کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ اوکے اس کو بند کریں. اب آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو وہاں سے آپ نے بچا لینا ہے, نکال لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری ایک اور بات ہے جو ٹیچرز ہیں اگر کوئی سن رہی ہیں یا سننے والی ہیں انشاءاللہ ان فیوچر, تو آپ دیکھیں گے کہ جو بچیاں نا جو دین کی طرف آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے مزاج میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے. تو آپ نے فوراً سے نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ میں نے ان کو اتنا کچھ پڑھایا تھا اور ان کے اندر چینج نہیں آ رہی, ان کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. نہیں, ان کو ٹائم دیں آپ. اور دوسری بات یہ کہ جو لڑکیاں بھی ینگ ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کے مزاج ڈفرینٹ ہوں گے. ایج فیکٹر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے, ایون دین میں بھی ہوتا ہے. سارے بچے جیسے نہیں ہوتے. تو جو لڑکیاں ہوں گی نا ابھی لائک آپ ٹین ایج میں یا ابھی 21, 22, 23, یہ جو ہے اس میں ان کے مزاج کے اندر کوئکنیس ہوتی ہے کہ جلدی جلدی کام ہو جائے, اور میں یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی دین کا کام کر لوں. اور اس کے بعد کبھی کبھی وہ ڈپریس بھی ہو جاتی ہیں جب وہ کچھ نہیں کر پاتی. تو آپ نے سمجھ جانا کہ یہ ایج فیکٹر ہے. علم وہ حاصل کر رہی ہیں لیکن عمل ان کے اندر آہستہ آہستہ آئے گا. کئی لڑکیاں آپ نے دیکھی ہوں گی وہ 5, 6 سال کی انہوں نے اسلامک ڈگری لی ہوتی ہے لیکن مائنڈ ہی نہیں میچور ہوا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایج ہی اس طرح کی تھی. ٹھیک ہے, تو ایج کا بہت بڑا اس میں ایک کردار ہوتا ہے. کچھ لوگ چھوٹی ایج میں میچور ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے ایج کے مطابق میچور ہوتے ہیں. سو آپ ٹیچرز کو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی لڑکی بہت غصہ کر رہی ہے تو آپ نے اس کو بار بار یہ نہیں کہنا آپ نے قرآن میں یہ پڑھا تھا اور آپ نے پھر غلطی کر دی. آپ نے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور آہستہ اور پیار سے سمجھانا ہے, اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی ایج ہی ایسی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اب اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ دن بھر کچھ بھی ہوا, کہیں بھی آپ الجھ گئی, کوئی بھی پریشانی ہوئی, اپنی لائف کے اندر ایک چیز کو ایڈ کریں, دیٹ از تہجد. ٹھیک ہے, رات کی 3rd part آف دا نائٹ آپ اٹھیں, تیسرے پہر جس کو سحری کا وقت کہتے ہیں, اس وقت اٹھا کریں.
چاہے 2 نفل ادا کریں، اور اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے اندر نفل ادا کرنے کی بھی ہمت نہیں، سو آپ دعا مانگا کریں. آپ کو جو دن بھر کا سٹریس ہے یا پریشانی ہے وہ وہاں نکل جائے گی انشاءاللہ. اور دیکھیں آپ کہ دین والے سب کے آگے نہیں روتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی کبھی پورا گھر ان کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ آنسو تک نہیں نکال سکتے، وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے کمزور شو نہیں کر رہے ہوتے، اور پورا دن سٹریس لے کے پھر رہی ہیں. ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی، کوئی کارنر نہیں مل رہا جہاں وہ ایسے نماز پڑھیں کہ وہ رو سکیں. تو تہجد کا جو وقت ہے وہ بڑا بہترین ہے. سب سوئے ہوں گے، بہت کم لوگ ہیں جو اٹھتے ہیں اس وقت. آپ اس وقت اٹھ کے اللہ سے چپ کے باتیں کیا کریں، اللہ سے شیئر کیا کریں، اللہ کو بتائے کہیں یا رب العالمین ایسے ہو گیا، میرے ایسے معاملات ہیں، یا رب العالمین آپ حل کر دیں. انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گی. چاہے ویک میں 1 دفعہ آپ اٹھیں، لیکن یہ عادت ڈالیں، یہ آپ کے دل کو بھی نرم کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کے لیے نئے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور ایسی عجیب و غریب اور امپاسبل چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میری لائف چینج کیسے ہو گئی ہے. اس وقت اٹھ کے ضرور دعا مانگا کریں. اور جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں تو میرے لیے بھی ضرور دعا مانگے گا، رب العالمین میرے تمام معاملات میں آسانی فرمائے اور دین کا کام مجھ سے لیتا رہے، آمین. اور تہجد کا وقت جو ہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے بڑا بہترین ہے. جو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس وقت اٹھ کے قرآن پڑھا کریں. اس وقت بڑا اچھا قرآن پڑھا جاتا ہے، اور عبادات میں کنسنٹریشن بڑی اچھی آتی ہے. اس وقت جو آپ نفل پڑھتے ہیں وہ باقی دن سے مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کوشش کریں کہ جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، دہا کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت سورج چڑھتا ہے، اس وقت 2 کر کے 4 نفل ادا کر لیا کریں. آپ کے جوڑوں کا صدقہ بھی ہو جائے گا، آپ کے دن بھر کے کاموں کے لیے بڑا بہترین ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لائک آپ یہ کنٹینیو نہیں کر سکتی، لائک ہمیشہ نہیں پڑھ سکتی، تو ہفتے میں کوئی 1 دن کوشش کیا کریں 9-10 بجے یہ نفل ادا کریں. یا آپ کا کوئی بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، آپ کا مشن ہے، پورے دن میں آپ کوئی بہت بڑا کام کرنے والی ہیں، تو یہاں سے ہیلپ لیا کریں. یقین کریں آپ کہ دن بھر کے کام بڑے بہترین گزریں گے اگر آپ وہ دہا چاشت کی جو نماز ہے اس کو ادا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ کا جوڑوں کا جو ہے صدقہ بھی ادا ہو جائے گا اور بڑی برکت ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف جو ہے آپ کے روزوں کا ٹاپک. چھوٹی سی بات یہاں یہ کہوں گی کہ جو روزے ہیں نا وہ نفس کے لیے بڑے اچھے ہیں، سو کنٹرول کرنے کے لیے. تو جب آپ دین میں آتی ہیں تو وہی بات کہ نفس جو ہے اکساتا ہے برائی کی طرف، تو اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے تو فرض روزوں کے علاوہ وہ تو آپ مطلب رکھیں گے رمضان میں، لیکن نفل روزوں کا اہتمام کریں. جب آپ اپنے آپ کو بہت ویک فیل کر رہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دین سے دور جا رہی ہیں یا آپ اللہ سے دور جا رہی ہیں یا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو روزے رکھنا شروع کر دیں. آف اینڈ آن، کبھی سوموار کا، کبھی جمعرات کا، جب بھی آپ کا دل کرے تو آپ روزہ رکھیں. اور اگر آپ کو کوئی بہت خاص دعا کرنی ہے تو بھی روزہ رکھیں، کیونکہ روزے میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صدقہ دینا ہے، کیونکہ دین میں چلتے چلتے ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ سے گناہ نہیں ہوں گے، تو یہ ساتھ واش ہو جانا چاہیے. لائک جیسے گند ہوتا ہے نا، ساتھ صاف آپ کرتے ہیں، تو ویسے آپ کو گناہ دھلنے شروع ہونے چاہیے. آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک صدقہ باکس بنا لینا اپنے گھر میں، اور آپ کو کوشش کریں کہ روز صدقہ نکالیں. روز نہ نکال سکیں تو جب آپ کے پاس پیسے ہوں آپ اس میں سے صدقہ نکالیں، اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا ہے، اور آپ کے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے. تو آپ نے صدقہ دینے کی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ. کوئی بھی کام کرنے لگے اس سے پہلے بھی کوشش کریں کہ صدقہ دیں. ہم اکثر پریشانی کے بعد صدقہ نکال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، تو فوراً کہتے ہیں جی صدقہ دیں آپ. تو ہمیں صدقہ دینے کی عادت پہلے سے ہونی چاہیے. ہم نے انتظار نہیں کرنا کسی ایسے لمحے کا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے، تو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں. اس کے بعد آپ کوئی بھی ارادہ کریں، ٹھیک ہے. کوئی بھی، اب آپ سمجھیں یہ سیریز سننے کے بعد آپ ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے، یا آپ اپنے ساتھ کوئی پرومس کرتی ہیں یا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی پرومس کرتی ہیں. تو جب کوئی آپ ارادہ کر لیں کوئی بھی کام کرنے کا، تو آپ کو کیا کرنا، اب آپ نے توکل کرنا ہے اللہ پہ، یقین کرنا. یہ نہیں کہ ایک ڈیسیژن لے لیا اور اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں یہ میں نے ڈیسیژن کیوں لیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ اپنے آپ کو کمزور فیل کریں. نہیں، بلکہ آپ کو کیا کرنی ہے، آپ کو اللہ سے مدد مانگنی ہے. جتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا، جتنا بڑا کام ہوگا، اتنی زیادہ رکاوٹیں بھی آتی ہیں،
ٹھیک ہے. اور جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں اکثر درمیان میں آ کے انسان تھوڑا کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعائیں مانگنی ہے, کام کو نہیں چھوڑنا. جو آپ نے تہیا کر لیا ہے اور آپ سمجھتی ہیں وہ خیر کا کام ہے, رائٹ, تو پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, پھر آپ نے وہ کام کر کے دم لینا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ استخارہ کیا کریں جب بھی کوئی آپ کا اہم کام ہے, اس سے پہلے آپ استخارہ کریں. بہت دفعہ لڑکیوں نے مجھ سے پوچھا کہ استخارے کا کیا طریقہ ہے, تو یہاں بتا دیتی ہوں جو سنت کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو نفل ادا کرنے ہیں. کسی بھی وقت آپ 2 نفل ادا کر سکتی ہیں, اور میں بالکل بھی آپ باؤنڈ نہیں ہیں کہ آپ کو رات ہونے کا انتظار کرنا ہے اور آپ کو عشاء کے بعد استخارہ کرنا. نہیں, دیکھیں آپ کا دن کا اگر کوئی پروجیکٹ ہے, دن کا آپ کوئی کام ہے, آپ کو بزنس ڈیل کرنے والی ہیں, کوئی بھی کام ہے, تو آپ رات ہونے کا انتظار نہیں کریے, آپ کو وہ دوپہر کو ڈیل ڈن کرنی ہے. سو آپ کو دوپہر کو ہی استخارہ کر لینا. 2 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں سمپل, اور اس کے بعد آپ کو استخارے کی دعا پڑھنی ہے. آپ سرچ کر لیں گوگل پہ, آپ کو استخارے کی دعا مل جائے گی. اور اگر کوئی میری بہت اچھی سسٹر یہاں پہ موجود ہیں تو وہ استخارے کی دعا کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں ان باکس میں, ویسے آپ کو استخارے کی دعا مل جائے گی. اچھا, استخارے کی دعا وہ لمبی والی استخارے کی دعا ہے, وہ 1 لائن کی کوئی استخارے کی دعا نہیں ہے. تو مسنون یہی ہے کہ پورے استخارے کی دعا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے, اس کے بعد اپنا کام شروع کر دینا. اچھا, اگر کسی آپ سفر میں ہے یا آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نفل نہیں پڑھ سکتی, ٹھیک ہے, یا آپ شرعی عذر کی وجہ سے آپ نفل نہیں پڑھ سکتی, تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ استخارے کی دعا پڑھ لیا کریں. اس دعا کا ترجمہ ہی بڑا خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ نے کوئی ارادہ کیا, اس کے بعد آپ نے استخارہ کیا, آپ کا دل مطمئن ہو گیا, اب آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اب آپ نے ڈیسیژن لے لیا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کو مکمل کروائے گا. شروع میں کوئی پریشانیاں آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے, کہیں سے بھی پریشانی, آپ کے گھر سے یا باہر سے, کہیں سے بھی آپ کے اپنے اندر سے پریشانیاں نکل سکتی ہیں. آپ کو اللہ پر توکل کرنا ہے, آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ رب العالمین میں نے آپ کے نام سے یہ شروع کیا تھا, اب آپ نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کروانا ہے, اور میں نے آپ کے نام سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اب میوزک نہیں سنوں گی, میں ڈرامہ نہیں دیکھوں گی, میں بے پردگی نہیں کروں گی. تو رب العالمین آپ مجھے ہمت دیں اور مجھے توفیق دیں کہ میں اس وعدے پر پورا اتر سکوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ دین میں آنے کے بعد قربانی کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی چیز دین کی خاطر قربان کرنی پڑے تو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا, اور یہ نہیں سوچنا کہ میرا دین مجھ سے قربانی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, میں تو نماز پڑھنے والی ہوں, میں تو اتنی دیندار ہوں, اور میں تو سب کا خیال رکھنے والی ہوں, تو پھر مجھے قربانی کے لیے کیوں چوز کیا گیا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ جنہوں نے ان باکس میں استخارے کا مسنون طریقہ اور دعا سینڈ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر و ڈھیر اجر عطا فرمائے. آمنہ علی, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے, آمین. تو جی میں بات کر رہی تھی کہ اگر آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے استخارے کی, آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے قربانی کی, تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا. اس وقت ہو سکتا ہے وہ آپ کو برا لگ رہا ہو کہ یہ میں قربانی کیسے دوں, تو پھر یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر قربانی کے لیے وہ تیار رہے تھے. تو جو بندہ تیار رہتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس قربانی کو آسان بنا دیتا ہے, بلکہ اس کو بہت زیادہ ریوارڈ بھی ملتا ہے جو باقی لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. قربانی دینا یہ جگرے والوں کا کام ہے. تو دین میں آ کے اگر آپ کو قربانی دینی پڑے تو آپ نے وہ دل چھوٹا نہیں کر لینا کہ میں تھک گئی ہوں, میں دین پہ نہیں چل سکتی. تھک گئی ہیں, پریشانی آئی ہے, اللہ سے دعا مانگے. اللہ کے آگے کمزور پڑے, لوگوں کے آگے کمزور نہیں پڑنا. اللہ کو بتائیں رب العالمین میرے میں اتنی استطاعت نہیں, میرے میں اتنی طاقت نہیں, رب العالمین مجھ پہ اتنا بڑا بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے. کیا کوشچن ہے؟ السلام علیکم بہن, میرا رپلائی کر دیں واٹس ایپ پہ. اچھا جی, اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, سب سے اہم بات دین میں آنے کے بعد, سب سے اہم بات, کسی فرقے میں نہیں پڑنا, کوئی ٹیگ اپنے ساتھ نہیں لگانا. آپ مسلمان ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان تھے, تمام انبیاء مسلمان تھے, تمام صحابہ مسلمان تھے, تو آپ بھی ایک مسلمان ہیں, رائٹ. دین میں آنے کے بعد کوئی آپ کو اس طرف گھسیٹے گا, کوئی اس طرف گھسیٹے گا, آپ ہماری بات مانیں, آپ کو کسی بھی فرقے کی طرف نہیں جانا. سب کے اندر اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں,
ٹھیک ہے. سب کے اندر کچھ کہیں پہ کوئی خرابی بھی ہو جاتی ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اب آپ ایک فرقے کی طرف جائیں گے تو آپ کہیں گے اس کے اندر یہ اچھی بات ہے پر اس میں تو یہ بھی غلط بات ہے. پھر آپ دوسرے فرقے کی طرف جائیں گی تو پھر آپ کہیں گے اس کے اندر یہ اچھی بات ہے تو یہ بری بات ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا مجھے جانا کہاں ہے. بہت لڑکیاں کنفیوز ہو جاتی ہیں. تو کسی سے نفرت نہیں کرنی. جب آپ سیکشنز بنا لیتے ہیں, جب آپ فرقے بنا لیتے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ آپس میں نفرت ہو جاتی ہے کہ ہم صحیح ہیں. لائک ہم اپنے ساتھ ایک رائٹ ہونے کا ٹیگ لگانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا فرقہ جنت میں جائے گا, دوسرا کہتا ہے ہمارا فرقہ جنت میں جائے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے آپس میں اختلافات, مطلب اختلافات تو چلتے ہیں لیکن نفرتیں پھیل جاتی ہیں. اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ. ہم نے محبت پھیلانی ہے. آپ کسی بھی فرقے کے بندے سے ملیں تو آپ کا دل اوپن ہونا چاہیے اس کے لیے. کبھی نہیں سوچنا کہ یہ میری بات نہیں سنے گا, یہ نہیں سنے گی. آپ نے اوپن ہو کے دین کی تبلیغ کرنی ہے. جو رائٹ چیزیں ہیں وہ ان تک پہنچانی ہے. آپ نے خود بھی دین کو اسٹڈی کرنا ہے, جو آتھینٹک چیزیں ہیں ان کو لینی ہے اور وہی آگے پہنچانی ہے. اور اگر پھر آپ کو کوئی بھی کہتا ہے کہ آپ اس فرقے والی ہیں تو آپ نے کہنا نو, میں مسلمان ہوں اور میں صحیح چیز کو فالو کر رہی ہوں اور آپ کے پاس بھی صحیح چیز لے کے آئی ہوں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے بہت فرق پڑے گا. مجھے امید ہے کہ یہ جو 5 سیشنز میں نے آپ کو دیے آپ نے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور اپنے اندر تبدیلی لائیں گی آپ. اور آنے والے تمام لوگ جب اس سیریز کو سنیں گے انشاءاللہ تو ان سے یہ غلطیاں نہیں ہوں گی, بلکہ غلطیاں ہوں گی بھی یا ہو چکی ہوں گی تو وہ کہیں گے کہ اوکے ہم انسان ہیں, اب ہم نے سیکھ لیا ہے, اب ہم نے آگے موو کرنا ہے. ٹھیک ہے.